بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں جواد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک پرسیپشنز۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عجیب واقعہ۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس زمانے میں حج کے بعد مدینہ منورہ گیا۔ ہم لوگوں نے کھانا کھانے کے بعد دسترخوان کو لے کر ایک ڈھیر پر جاڑ دیا تاکہ روٹی کے بچے ٹکڑوں اور ہڈیوں کو جانور کھا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک خوبصورت 9 سال کا بچہ ان ٹکڑوں کو چن چن کر کھا رہا ہے۔ مجھے سخت افسوس ہوا۔ بچے کو ساتھ لے کر قیام گاہ میں آیا اور اسے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، کیونکہ میں ایسی ہستی کے شہر میں تھا جو غریبوں کا والی اور غلاموں کا مولا تھا۔ میرے اس برتاؤ کو دیکھ کر بچہ بے حد متاثر ہوا۔ میں نے چلتے وقت اس سے کہا کہ بیٹے تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں یتیم ہوں۔ میں نے کہا بیٹے میرے ساتھ ہندوستان چلو گے؟ وہاں میں تم کو اچھے اچھے کھانے کھلاؤں گا، عمدہ عمدہ کپڑے پہناؤں گا، اپنے مدرسے میں تعلیم دوں گا۔ جب تم عالم فاضل ہو جاؤ گے تو میں خود تم کو یہاں لے کر آؤں گا اور تمہیں تمہاری والدہ کے سپرد کر دوں گا۔ تم جاؤ اپنی والدہ سے اجازت لے کر آؤ۔ لڑکا بہت خوش ہوا اور اچھلتا کودتا اپنی والدہ کے پاس واپس گیا۔ وہ بیچاری بیوہ دوسرے بچوں کے اخراجات سے پہلے ہی پریشان تھی۔ اس نے فوراً اجازت دے دی۔ بچہ فوراً آیا اور مولانا کو بتایا کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، میری ماں نے اجازت دے دی ہے۔ پھر پوچھنے لگا آپ کے شہر میں چنے ملتے ہیں؟ مولانا عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا یہ ساری چیزیں وافر مقدار میں تمہیں ملے گی۔ مولانا کا بیان ہے کہ میری انگلی پکڑے پکڑے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ میرے ساتھ آیا اور ٹھٹک کر رہ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک کو دیکھا اور مسجد کے دروازے کو، اور پوچھا کہ یہ دروازہ اور روضہ بھی وہاں ملے گا؟ میں نے اسے کہا بیٹا اگر یہ وہاں مل جاتا تو میں یہاں کیوں آتا؟ لڑکے کے چہرے کا رنگ بدل گیا، میری انگلی چھوڑ دی اور کہا بابا تم جاؤ، اگر یہ نہیں ملے گا تو میں ہرگز نہیں جاؤں گا، میں ہرگز اس دروازے کو نہیں چھوڑ سکتا، بھوکا رہوں گا، پیاسا رہوں گا، اس دروازے کو دیکھ کر میں اپنی بھوک اور پیاس بجھاتا رہوں گا جس طرح آج تک بجھاتا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر بچہ رونے لگا اور اس کے عشق کو دیکھ کر میں بھی رونے لگا۔ میرے بھائیوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کو کوئی چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا، حالانکہ وہ بھوکا اور پیاسا رہتا تھا لیکن وہاں پر خوش رہتا تھا۔ آج کل ہم نماز میں بھی سنت اسی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو یہ سنت ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ پہلے زمانے میں لوگ اسی وجہ سے سنت پڑھا کرتے تھے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ نبی کا سنت ہے، اس کو ہرگز نہیں چھوڑنا، اور آج ہم اس کا الٹا کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا چاہیے، اور اس محبت کا اظہار یہی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے طریقوں پر زندگی گزارے اور ان پر عمل کرے۔ جزاک اللہ۔